الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگ دوستو لا الہ الا اللہ کے مت والوں توحید کے علم بردار شمع رسالت کے پروانوں ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور پھر ارشاد فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جگہ جگہ پر پوری سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہے اور اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے اور حضرت انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. ہاں زندگی کا مل جانا ایک نعمت ہے. یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے سب سے بڑی نعمت. ایمان کا مل جانا سب سے بڑی دولت. ہدایت کا مل جانا سب سے قیمتی دولت. ہاں میرے بھائی بزرگوں دوستو ہم جس گھر میں حاضر ہوئے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ تذکرہ کیا. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ منع مساجد اللہ، جو اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کی مخلوق کو روکے. اَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جس میں وہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرے، جس میں وہ خالق کائنات کو سجدہ کرے، جس میں وہ قرآن کریم پڑھ سکے، جس میں وہ دعائیں کر سکے، جس میں وہ مسجد کو آباد کر سکے. اس گھر میں آنے سے اگر کوئی کسی کو روکتا ہے تو وہ شخص بڑا ظالم. ہاں اور ظالم کے تعلق سے ایک جگہ پر اور ارشاد ہے. جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جھنجھوڑا ہے. ہاں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں غیر ایمان والے کہہ رہے ہیں لِرُسُلِهِمْ، رسولوں سے جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو مسجد کو آباد کرنے کا کام کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور حضرت انسان کو انسانیت سکھاتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ارے ہم تو آپ کو نکال دیں گے یہاں سے،
اولا تعودن فی ملتنا، ارے ہم جیسے کر رہے ویسے کرنے لگ جاؤ، اب تو پھر کوئی جھگڑا نہیں. فاوحى الیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل، لنہلکن الظالمین، کہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر جو پاپ کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا ہے. ہاں سہولت دیتا ہے لیکن اس کو مہلت زیادہ نہیں دیتا ہے. اس لیے اللہ والوں کا یہ فرمان ہے کہ کوئی حکومت کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ تو بچی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکومت کو باقی نہیں رکھا. ہاں اللہ کی مخلوق، میرے بھائی بزرگ دوست، ہم اس خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں جہاں سے اللہ اکبر سے صدائیں لگتی ہے. ہاں اللہ اکبر، ارے ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسبحون بحمد ربهم ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق بسی ہوئی ہے، جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درندہ ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، کسی درخت کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کے بغیر وہ زندگی گزارے. ہاں یسبحون بحمد ربهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہوائیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، درخت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہاں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہاں زمینوں اور آسمانوں میں اگر تعریف کے قابل کوئی ہے تو وہی خالق کائنات ہے جو سورج کو نکالتا ہے، جو سورج کو ڈباتا ہے. وہی خالق کائنات ہے جو زمین سے غلہ اگاتا ہے. وہی خالق کائنات ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے. وہی خالق کائنات ہے جو اولاد دینے کا مالک ہے. وہی خالق کائنات ہے جو بیماری دیتا ہے. وہی خالق کائنات ہے جو صحت دیتا ہے، وہ تندرستی دیتا ہے. ہاں اس خالق کائنات کے دربار میں ہم حاضر ہوئے. میرے بھائی اور بزرگ دوستو، پوری دنیا اس کی محتاج ہے. ہاں اور وہ خالق کائنات اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی معاملے کا ارادہ بھی کرتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. مخلوق کی طرح محتاج نہیں، اللہ کے ہم سب محتاج ہیں. میرے بھائی اور بزرگ دوستو، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے اللہ والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس دنیا میں، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر کوئی آواز اگر بلند ہوتی ہوگی، اس روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ والی آواز ہے، وہ اللہ اکبر کی صدائے ہے. وہ اللہ اکبر کی صدائے جو شروع ہوتی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ یہ اذان شروع ہوتی ہے، یہ انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے. یہ انڈونیشیا کا سفر کرتے ہوئے یہ ملیشیا تک جاتی ہے، یہ ڈھاکہ تک جاتی ہے، یہ شری لنکا تک جاتی ہے، یہ انڈیا تک جاتی ہے. یہ پوری دنیا کا سفر کرتے کرتے امریکہ تک جاتی ہے، اور امریکہ کے وقت وہاں پر اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. ہاں 24 گھنٹوں میں اگر کوئی آواز بلند ہوتی ہے روئے زمین پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی صدائیں لگائی جا رہی ہے. یہ لکھا ہے اللہ والوں نے کہ مشرق میں کوئی بڑا نہیں، مغرب میں کوئی بڑا نہیں، شمال میں کوئی بڑا نہیں، جنوب میں کوئی بڑا نہیں. اس خالق کائنات کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. یہ حضرت انسان ہے، یہ ہیومینٹی اور یہ مانوتا اور یہ انسانیت جس وقت مٹی سے نفع کو دیکھے گا تو اس کو خدا مان بیٹھے گا، پہاڑ سے نفع کو دیکھے گا تو اس کو خالق
کائنات سمجھے گا، یہ آسمان کے نفع کو دیکھے گا، اس کو سجدہ شروع کر دے گا، یہ بارش کے نفع کو دیکھے گا، پانی کو اپنا خدا مان لے گا، یہ جب آگ کے نفع کو دیکھے گا آگ کو اپنا خدا مان لے گا، یہ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو دیکھے گا، جب اس سے متاثر ہوگا یہ مادیت پرستی کا پجاری دولت کو تک سجدہ کرنے لگ جائے گا۔ ہاں، کلمہ اللہ نے دیا ہے، ایمان اللہ نے دیا ہے، ایمان دیا نہیں، یہ ایمان والے کو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے۔ ہاں، گزشتہ میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ اللہ والوں کا یہ فرمان ہے، داعی نہیں بنیں گے تو مدعو بنیں گے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اور اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اپنے اس ملک سے جو کام لیا ہے یہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تعلیم کا عالم اور ایک تبلیغ کا عالم، پوری دنیا آج پریشان حیران ہے کہ ہمارا نیٹ کام نہیں کر رہا، ان کا چلانے والا کون ہے، ان کے تانے بانے کہاں سے جڑے ہوئے، ان کا کنیکشن کہاں سے ہے۔ ہاں، جہاں پر سائیکل نہیں جا رہی، جہاں پر ٹو ویلر نہیں جا رہی، جہاں پر فور ویلر نہیں جا رہی، جہاں پر تھری ویلر نہیں جا رہی، جہاں پر ایروپلین نہیں جا رہا، جہاں پر ان کا نیٹ ورک نہیں بتا رہا، وہاں کی پہاڑ کے دامن میں جا کر کے ایسے بندے جو خود کا جان، خود کی مال اور خود کا وقت لے کر کے جا کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی محنت کر رہے ہیں۔ ہاں، ورنہ یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ خلافت عثمانیہ کے چلے جانے کے بعد، ہاں، خلافت عثمانیہ اسلامی حکومت، اسلامی حکومت، بھائی چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دو، ہاں، زنا کیا تو سنسار کر دو۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے تقریباً 600 یا 650 ملک، یہ 65 ملکوں میں حکومت تھی 650 سال تک مسلمانوں کی، اور جس وقت ہمارے دیش کو آزاد کیا تو نعرہ لگایا کہ بھائی اپنوں کو تو خلافت عثمانیہ بچانا ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ باطل سویا ہوا تھا۔ ہاں، 100 150 سالوں سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 سے اس محنت کو شروع کیا۔ ہاں، باطل قوتیں بھی 1926 میں جنم لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سرزمین سے کام لیا ہے وہاں کے تعلق سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آج جس سرزمین پر تقریباً 57 ملک ممالک اسلامی حکومت کے نام پر دنیا میں آباد ہے، لیکن جو کام ہمارے ملک کی سرزمین سے اللہ نے لیا ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں، آج دنیا کے چپے چپے میں آج اس کام کا اور اس کا کلمے کا تعارف، اللہ کا تعارف، ایک خدا سے ہونے کی دعوت یہ پورے ملک میں دی گئی کہ پورے دنیا کا باطل یکجا ہو گیا، اور یکجا ہونے کے بعد ان کی جڑیں کہاں ہے، ان کا کنیکشن کہاں ہے، ان کا کون چلانے والا ہے، ان کا کون ہے، ان کا کون مالک ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ ہاں، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، وہ خالق کائنات جو زمینوں کا مالک ہے، وہ خالق کائنات جو آسمانوں کا مالک ہے، وہ خالق کائنات۔ ارے حضرت انسان تو مادیت پرست ہے، ہاں، یہ کوئی پھل بھی کھائے اور دیکھے کہ میں کہاں سے آ رہا، اور دیکھے زمین میں سے آ رہا، چلو تو آپ کے ساتھ جلگاؤں والی چلتے ہیں، ٹکم پاڑا لے کے ایک ہی دن میں پوری زمین پہنچ جاتے، پورے سیٹ نکال ڈالیں، ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ ارے بولو نا، چلو بھائی جتنے بھی چیزیں مل رہے ہیں زمین سے غلہ مل رہا، ہاں، اب اپن چلو سب پورے گاؤں والے ایک ساتھ ملتے اور کتنے فٹ گڈھا کرنا ہے بھائی انجینئر صاحب بتا دو تو، اور ہم پورے پھل نکال لیں گے، اب چلو، ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب رکھا ہے، لیکن حضرت انسان کو، لیکن ایک ایمان والے کو اس کو یقین دیا گیا، ایک ایمان والے کو دعوت دی گئی، ایک ایمان والے کو ذمہ داری دی گئی۔ وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، وہ ذمہ داری انبیاء کے واقعات میں بیان کی ہے، وہ ذمہ داری نحن نقص علیک، ارے ہم تو آپ سے قصہ بیان کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام بھائی کہاں ڈال رہے ہیں تو بھائی کنویں میں لے جا کر ڈال رہے ہیں، اور کنویں سے نکالنے کے بعد مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں، مارکیٹ میں فروخت ہونے کے بعد بادشاہ کے گھر میں چلے جا رہے ہیں، بادشاہ کے گھر میں چلے جانے کے بعد جیل میں ڈال دیے جا رہے ہیں، اور جیل میں ڈالنے کے بعد میں رب السجن احب الیک، کیا بول رہے؟ ارے کیا ہو رہے، پوری زندگی تم میں پریشانی میں رہے، ایسا نہیں بول رہے کیا یہ حالت سے نکلے تو یہاں سے نکلے تو وہاں سے نکلے تو اور جیل میں دعوت کی ذمہ داری مکمل کر رہے۔ رب السجن احب الیک مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ خانقاہ سے بڑھ کے اپنے پاس تو یہی تھی کہ وہاں جاؤ تو بھائیوں نے کیا سلوک کرے، وہاں جاؤ تو کنویں میں کیا ہوا اندھیروں میں، پھر وہاں سے آئے تو قافلے نے بیچ کیا، اور بیچ کے تو وہاں سودا ہو گیا، پھر وہاں سے وہاں آ گئے، وہاں سے آ گئے، اور اب جیل میں چلے گئے تو بظاہر وہ سزا بھگتنے کے لیے ڈال دی گئی۔ رب السجن احب الیک مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ باہر تو بڑھ ڈینجر کام ہے، ادھر کنواں ہے، ادھر ایک عورت دعوت دے رہی، ادھر بادشاہ بیچ رہا، ادھر بھائی جینے نہیں دے رہے، تو بولے اس سے بڑھیا تو میری کی کوئی جگہ ہی۔ بھائی بزرگ دوست، ہمیں دعوت کے فریضے کو اور دعوت کی ذمہ داری کو، آج ہم قرآن سے بھی دور ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے تو معنی معلوم نہیں، یا مطلب معلوم نہیں، یا باطل نے جو معنی مطلب جیسا توڑ مڑوڑ کے پہنا دیا۔ خواہشات کا دور، ہم خواہشات کے دور میں جی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دعوت کا فریضہ دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے ہیں۔ بھائی ہم تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اسلام بس ایسا کوئی ایڈورٹائز کرنے کا کوئی آئٹم ہوگا، ہے نا؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، ایسی قیمتی زندگی دی ہے، اور صحابہ کی زندگی دی ہے کیسی قیمتی۔ ارے اس گھر سے تو یہاں آواز لگ رہی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہاں کامیابی کو کہاں تلاش کر رہے؟ بہت بڑی ڈگری لے لیا میں نے، تو میں کیا سمجھ رہا کہ اب تو پوری دنیا میرے پاس۔ ہاں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر سے جو آواز لگتی ہے، اللہ کے گھر سے جو دعوت ملتی ہے، اللہ کے گھر سے جو پیغام ملتا ہے، اللہ کے گھر سے جو تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے جو تربیت ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے ایسی تربیت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، سیدہ ہاجرہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا، کلمہ دیا، دعوت دیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم مادیت پرستی کے پجاری نہیں ہیں، کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلایا تو وہ چھری نہیں چل سکی۔ حضرت تاریخ میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے چھری، میں تجھ سے درخت کاٹتا ہوں تو درخت کو کاٹ دیتی، میں کہیں اور چلاتا ہوں تو تو چل دیتی، میرے اسماعیل کے معصوم سے گلے کو تو نہیں کاٹ سکی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو پھینکتے ہیں، جس پتھر پر پھینکتے ہیں اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں واقعات قرآن میں یہ ذکر کیوں کیے گئے؟ ہاں پانی میں ڈبونے کی طاقت نہیں، پانی میں ڈبونے کی طاقت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ کیسے بچتے؟ اور اس میں وہ فرعون، ہاں ہادی انہار تجری من تحتی، یہ جتنی بھی سب میری نہریں، یہ میرے سب اپنے ہی ہو لے، پوری حکومت اپنی ہے، سب کچھ اپنا ہے۔ وہ فرعون جب سمندر میں داخل ہوتا ہے
اور داخل ہونے کے بعد میں کہ بھائی میں تو ربی موسیٰ و ہارون، ہاں اللہ پہ نہیں، ربی موسیٰ و ہارون، ارے بھائی یہ جا سجدہ کرتے وہی کر رہے ہیں، بھی چلو وہی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرما دی، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب ایمان آتا ہے، پوری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری محنت کی، دعوت کی توفیق نہیں ہوئی، کلمے کی توفیق نہیں ہوئی، اور جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا اور پوری قوم سمندر میں چلی گئی تو اب ایمان لانے کی قسم کھا لی۔ ہاں، اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، کہ آج ہم تیرے جسم کو، تیری باڈی کو ایسا بچا کر رکھیں گے کہ دنیا میں کوئی تھا انا ربکم الاعلی کہتا تھا، دنیا میں کوئی تھا جو فرعون جس کا نام تھا، دنیا میں کوئی تھا کہ ساری حکومت کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا، دنیا میں کوئی تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، دنیا میں کوئی تھا، اس کے جسم کو نہ زمین نے قبول کیا، اس کے جسم کو نہ سمندر نے قبول کیا، اور اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی دنیا کے لیے نشانی بنا دیا، اور مصر میں جائیں گے تو نیچے میں رکھی ہوئی فرعون کی لاش دکھے گی۔ ہاں، یہ دنیا جتنی مادیت پرستی کی طرف جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے نشانے ہاں کافی رکھی۔ اسی لیے فرمایا شاعر اسلام کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہاں، لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے آپ کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی نظروں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، اسی لیے فرمایا جہاں نظروں کا معاملہ آیا وہ قرآن نے الگ سے ذکر کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ وقت ختم ہو رہا ہے کیا؟ وقت ختم ہو رہا ہے؟ ہاں، تو بھائیو بزرگ دوستو، دیکھیے باتیں باتوں کی حد تک ہوتی ہے، لیکن ہم صرف یہ نہ کریں کہ صرف رمضانی مسلمان بن گئے، ہے نا، یا پھر یہ نہ کریں کسی نے تو یہ کہا کہ بھائی 360 کی 8 کی کھاٹ کی روز کی، ایسے ہی ہے نا، بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، میں طالب علم ہوں، ارے ایسی کوالٹی ہے نا 360 کی 360 کی بولے تو یہ ایک سے وہی ہے نا، ہاں یہی ہے نا، ہاں 360 کی کیا بھائی، وہاں گئے قبرستان میں تو ارے یہ بھی اللہ کا بندہ مسلمان، ارے یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، کبھی پتہ ہی نہیں، 50 60 سالوں سے محلے میں رہ رہے، پتہ ہی۔ ہاں 360 کی بولے تو عید ہے عید، اور 8 کی بولے تو جمعے کے جمعے۔ ہاں میرے بھائی بزرگ دوستو، ایمان اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، اللہ والوں کے واقعات کو اٹھا کر دیکھے، ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، اور انتقال نہیں ہو رہا تھا، آئی سی یو میں سے ڈاکٹر صاحب نے چھٹی دی ہے، کیا کیا چھٹی، اور وہ چھٹی دینے کے بعد میں وہ شخص دیکھ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب پریشان کہ بھائی اللہ کے بندے کے پاس مال نہیں ہوگا، یہ پیسے نہیں ہوں گے، یہ کچھ ہوگا، کوئی پریشانی نہیں، پسینے چھوٹ رہے، کیا بات ہے، ایسا آپ کو کیا ہے؟ تو بولے ڈاکٹر صاحب میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے۔ پھر بولے نہیں، میری اولاد بھی بہت ہے، کاروبار بھی بہت بڑا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا بل نہیں نکالے تم نے، تو پھر نہیں، بولے میں سوچ رہا ہوں۔ بولے کیا؟ تم نے 15 دن کا میرا اتنا بل نکالے، تم نے 15 دن صرف آکسیجن لگائے تو اتنا بل نکالے، تو وہ خالق کائنات جس نے 50 سال مجھے زندگی دیا، وہ اگر حساب لینے پر آئے گا تو میں کیا کروں؟ ہاں، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، کسی نے خود کہا ہے احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو ہوتی ہے۔ میں نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست کروں گا، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، عمر کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو پھر تو زمانہ ہم کو کوستا ہے، لیکن ادھر سے دھکا دیے جائیں گے، جاؤ ہو بھائی، ارے جاؤ ہو بھائی، ادھر دھکا دیں گے، یہاں آئیں گے تو بولیں گے کیا ہو قبر میں پوائنٹ لٹک رہے،
اس طرح سے دنیا ہم کو متوجہ کرتی ہے آخرت کی طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار اسی وقت آتا ہے کہ کوئی نوجوان آتا ہے اور جوانی کے باوجود اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے، شہوت کے باوجود اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، سب چیز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ۔ ایک ارے دونوں چیز میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک کوئی بزرگ بولے کہ بھائی میں تو لڑکیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں، تو کیا بڑھو باپ دیکھ کے کریں گی کیا؟ اور ایک نوجوان بولے کہ میں نے آج تک کے کسی پر غیر محرم پر نظر نہیں اٹھائی، دونوں میں زیادہ محنت کس کی ہے؟ ہاں سب کچھ ہے لیکن اپنے آپ کی حفاظت کیا۔ تو اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، اپنی مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرے اور علماء سے اپنے مسائل کو حل کرے، اور ہماری اپنی مسجد وال جماعت یا دعوت کے جو حلقے لگ رہے ہیں، اس سے ہم جتنا اتفاق سے، کیونکہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل نے ایسا جال کسا ہے کہ ہماری کوئی بھی تنظیم جو اتفاق پر قائم نہیں ہے بھائی۔ ہاں کوئی گھرانہ باطل نے بہت بڑا نیٹ ورک کسا ہے اور پوری دنیا کا باطل متفق ہو چکا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے دلوں سے اختلافات ختم نہیں ہو رہے، ہم ہیں کہ ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے، ہم ہیں کہ کسی کو نبھانے کے لیے تیار نہیں، ہم ہیں کہ کسی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس خالق کائنات کا دربار ہے جہاں پر کالا نہیں، گورا نہیں، امیر نہیں، غریب نہیں، چھوٹا نہیں، بڑا نہیں، پرنسپل بھی ایک ساتھ کھڑا ہے، پیون بھی ایک ساتھ کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتی حضرات کی باتیں سنا